کر لیں۔ آج میں نے اس موضوع کا جو انتخاب کیا، کیوں کیا؟ یہ نکاح کے حوالے سے میں نے جو آج موضوع رکھا اس لیے رکھا، یہ آپ نے سوشل میڈیا پہ 2-3 دن سے آپ سن رہے ہیں، پوری دنیا میں ایک شور مچا ہوا ہے ملالہ یوسفزئی، جس کو ہیرو بنایا گیا اور وہ بہر گئی، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ دنیا کا قاعدہ قانون ہے، جو جس کا کھاتا اسے کے گیت گاتا ہے۔ اس نے بہر کا کھایا، اب اسے ہضم نہ ہوا، اب اس نے ایک بیان چھوڑ دیا۔ یہ نکاح کوئی ضروری تو نہیں ہے، یہ تو ایگریمنٹ ہونا چاہیے، یہ اس طرح معاملہ ہونا چاہیے۔ اس نے یہ بات کر دی۔ میں اس کو بتانا چاہتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نکاح کی جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، قرآن کی آیات اور احادیث میں پیش کر چکا ہوں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، نبی پاک تک جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان میں نکاح موجود تھا، نکاح موجود تھا، یعنی کہ نکاح ہر امت میں رہا ہے۔ آج ملالہ یوسفزئی کو ہوش آیا کہ نکاح نہیں ہونا چاہیے، خدا را اس طرح کے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ یہ جو ملالہ یوسفزئی کا بیان ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ 8 مارچ میں خواتین نے جو ایک مارچ کیا تھا کہ میرا جسم میری مرضی، انہی میں سے ایک 80 سال کا بوڑھا تھا، اس نے ویل چیئر پہ بیٹھنے والا، اس نے کہا تھا کہ نکاح کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ کڑی سے کڑی مل رہی ہے۔ پتا چلا کہ یہ جو خواتین پریس کلب کے سامنے موم بتی مافیا 8 مارچ کو بہر آ جاتا ہے، تو اس موقع پر کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میں شوہر کے تابع نہیں ہوں۔ مختلف طرح کی جو وہاں عبارات لکھی ہوتی ہیں، اور پوری دنیا، پورا میڈیا، 10 خواتین ہوتی ہیں، ہمارا میڈیا ان کو دکھاتا ہے۔ ہمارے میڈیا کو بھی شرم کرنی چاہیے۔ آج اگر کوئی اپنے حق کے لیے، حق لینے کے لیے باہر نکلتا ہے، ان کی تعداد ہزاروں میں کیوں نہ ہو، میڈیا نہیں دکھاتا، لیکن 8-10 خواتین، 15 خواتین پریس کلب کے سامنے کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ پورا میڈیا اس کو اچھالتا ہے، پوری دنیا کو بتاتا ہے اور ان کو شہرت دیتا ہے۔ محترم حضرات، کتنی افسوس کی بات ہے، کڑی سے کڑی مل رہی ہے۔ پتا چلا کہ ملالہ یوسفزئی جو ہے بہر بیٹھ کر، ملالہ یوسفزئی آپ کو پتا ہے یہ وہ خاتون ہے آسیہ ملونہ، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک پکچر دیکھی ہے، پتہ نہیں بہر کا کوئی صدر وزیر اعظم ہے یا کوئی سفیر، اس سے یہ اسرائیل کا اس سے مل رہی تھی، ملالہ یوسفزئی ساتھ تھی، آسیہ ملونہ کے ساتھ تھی۔ تو یہ ملالہ یوسفزئی اس وقت کیا کر رہی ہے؟ اس وقت ہمارے حکمرانوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ ملالہ یوسفزئی کو فوراً بلاتے اور اپنی اوقات دکھاتے کہ تجھے پاکستان نے عزت دی ہے، تجھے بہر بھیجا ہے تعلیم کے نام پر، آج تو نے شریعت محمدی کو کچل دیا۔ تو محترم حضرات، نکاح جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج والدین کو نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضور کی حدیث ہے کہ نکاح سے آدھا ایمان بچ جاتا ہے اور باقی آدھا ایمان تقویٰ پرہیزگاری جو اختیار کرتا ہے اس کا مکمل ہوتا ہے۔ نکاح ہمیں کرنا چاہیے۔ نکاح کے وقت ہمیں صرف حسن و جمال یا شہرت یا حسب نسب یہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے، مال نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ آقا علیہ السلام کے فرامین سے ثابت ہے کہ دین والی جو خاتون ہے، جو نیک ہے، پرہیزگار، اس کو ترجیح دیں، اور حق مہر جو آپ مقرر کریں، ایک بات ذہن نشین کر لیں، حق مہر کے معاملے میں ڈنڈی نہ ماریں، جو حق مہر لکھوائیں اس کی ادائیگی کریں، اور جب نکاح پڑھایا جائے گواہوں کی موجودگی میں پڑھایا جائے، مسجد میں کوشش کریں نکاح پڑھوائیں، اعلانیہ طور پر حضور کی سنت نکاح پڑھوائیں، نکاح سے پہلے خطبہ پڑھا جائے، گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو، پھر چھوارے تقسیم کی جائے، مبارکباد دی جائے، اور پھر ولیمہ کیا جائے۔ ولیمہ کرنا بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ولیمہ کیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ولیمے کو غریبوں کو بھی بلانا چاہیے، سب لوگوں کو مکس بلانا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں ولیموں کو VIP لوگوں کو بلاتے ہیں، اور ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو جتنا بڑا لفافہ دیتے ہیں، جن کا لفافہ جتنا بھاری ہوتا ہے۔
ہر شریعت کے معاملے کو ہم دنیا کے لیے ہم نے آج کر لیا ہے، ہماری بدقسمتی ہے۔ اس لیے نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، جو اس کا مذاق اڑائے سب سے پہلے گورنمنٹ اس کا نوٹس لے، سب سے پہلے گورنمنٹ نوٹس لے، اور عوام تو کسی بھی صورت میں اس طرح کے لوگوں کو قبول نہیں کریں گے۔ اور یہ جو لوگ اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں، نکاح کے خلاف سازش کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ان سازشوں سے، ہمارے ان ٹویٹ کرنے سے، ہمارے ان بیانات سے اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام کمزور ہو جائے گا۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آج پوری دنیا میں جہاں مسلمان بستے ہیں، جو خطیب ہیں، جو وائز ہیں، جو علماء ہیں، آج وہ نکاح پر بیان کر رہے ہیں۔ تو ملالہ یوسفزئی اور ان کے جو حواری ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے بیانات سے اسلام نے ختم نہیں ہونا، اسلام کو مزید عروج ملنا ہے، اسلام کو ترقی ملنی ہے، لیکن آپ کو بھی یہ بیانات ہم نہیں دینے دیں گے۔ ہم حکمرانوں سے کہتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو لگام دیں، اس طرح کے لوگوں کو پٹا ڈالیں، تاکہ ان کی جرت نہ ہو کہ اسلام پر لب کشائی کریں، اسلام پہ یہ کمنٹس بازی کریں۔ ان کی کیا جرت ہے؟ ایک لڑکی ہے، اس پر حملہ ہوا، اس کو ہیرو بنایا گیا، آج وہ اسلام پر کمنٹس بازی کر رہی ہے۔ اس لیے ہمارے حکمرانوں کو خیال کرنا چاہیے، خدا را اگر اسلام پر عمل نہیں کر سکتے تو اسلام کا مذاق نہ اڑائیں، اسلام کا مذاق نہ اڑائیں۔ ایسی فلمیں آ رہی ہیں جہاں خانہ کعبہ کی پکچر نظر آ رہی ہے، ایسی گیمیں ہیں جہاں خانہ کعبہ کی تصویر ہے۔ شرم کرنی چاہیے حکمرانوں کو۔ یہ ہے مدینہ کی ریاست، مدینہ کی ریاست نے جس کو ہیرو بنایا۔ اب دیکھیں، مدینہ کی ریاست سے میں نبی پاک والی ریاست کی بات نہیں کر رہا، یہ ہماری حکومت جو کہتے ہیں مدینہ کی ریاست ہے، تو ان لوگوں نے اس کو ہیرو بنایا۔ آج اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا گل کھلایا؟ پورے پاکستان کیا پوری امت محمدیہ کی ناک کٹا دی۔ تو اس لیے ہمارے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، ان لوگوں کو آگے کریں جو خاندانی لوگ ہیں، جو اسلام کے لیے عزت کا باعث بنے، بے عزتی کا باعث نہ بنے۔ میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟